ہر ماں باپ رول ماڈل بنے اپنی بچیوں کی. بچیاں میں نے دیکھا ہے اپنی فیملی میں بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں، لیکن معاشرے میں کہہ دیا بچی نے نوکری نہیں کرنی. تو بچی کو تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک قوم تیار کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے. پنجاب میں اس وقت 20 سے زیادہ جو ہے وہ بچیاں ایس ایس پی لگی ہوئی ہیں اور ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسی ماں سے بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، بچیوں کے مستقبل کے لیے بہت قربانیاں دے رہی ہیں. اور آپ کی بڑی خواہش ہے کہ آپ کی بچیاں مستقبل میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کریں، اپنا نام پیدا کریں، آپ کا والدین کا نام پیدا کریں، آپ کا نام روشن کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور وہ آپ کے لیے یقیناً ایک اعزاز ہوگا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ ہم سے بات کریں گے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیٹ ہر لرن لیٹ ہر لیڈ. اپنی بچی کو سیکھنے دیں، اپنی بچی کو پڑھنے دیں. جب آپ کی بچی پڑھے گی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ آگے بڑھے گی، لیڈر بنے گی، ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، استاد بنے گی، ملک و قوم کا نام بھی روشن کرے گی اور آپ کا نام بھی روشن کرے گی. ٹھیک ہے؟ ہمارے ملک میں بچیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں. بچیاں اس وقت تک کامیاب ہو سکتی ہیں جب والدین ان کے لیے قربانی تو دے ہی رہے ہیں، لیکن والدین کے کچھ خاص حقوق ہیں، کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں جو میں آپ آج سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ مجھے بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھیں، اور میری خواہش تھی کہ میں جیسے بھی میرے حالات ہوں اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دلواؤں، تاکہ جب وہ معاشرے میں لوگوں کی خدمت کریں گی، اچھا مقام حاصل کریں گی، تو والدین کا نام روشن ہوگا. اور میں انشاءاللہ آپ سے اپنی کہانی بھی شیئر کروں گا کہ میں نے کیسے اپنی بچیوں کو اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گئیں، اور کس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے ڈاکٹر کیسے بنی ہیں اور آج وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. میں آپ کا سر بڑا مشکور ہوں کہ آپ کا جو اسکول ہے وہ خاص طور پر قوم کی ترقی کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور کانشیس ہے. اور دوسری دفعہ میں اور مائیں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. میرا تعارف یہ ہے، مجھے کوئی 52 سال ہو گئے پریکٹیکل لائف میں. میں بھی، میرے والد کی بھی خواہش تھی. میرے والد متوسط طبقہ تھے، رشوت نہیں لیتے تھے. ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ہمیں ساری زندگی رزق حلال کھلایا، اور ہماری ماں نے اسی رزق حلال میں، مجھے یاد ہے کہ والد ہمارے مہینے کے بعد آتے تھے اور جو تنخواہ ان کی ہوتی تھی وہی والدہ کو دے کے جاتے تھے. اور جب ہم فیصل آباد میں آئے تو وہ گھر لیا کرائے پہ، جس کا کرایہ 20 روپے تھا اور جس میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میں 36 سال میں سر آئی سروڈ ان الائڈ بینک، اور میں کنٹری مینیجر ٹریننگ وہاں پہ رہا. اکتوبر 11 میں میں ریٹائر ہوا ہوں، اور مجھے 15 سال ہو گئے، لیکن میں نے ایک دن بھی ریٹائرڈ لائف نہیں گزاری. ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے لیکن وہ بھی مقصد یہی تھا کہ میری بچیاں 2 کی شادی ہو گئی تھی اور 2 ابھی پڑھ رہی تھیں. تو میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جب تک یہ ان کی تعلیم مکمل ہو جائے، یہ نہ کبھی رکشے میں جائیں، نہ کبھی کسی ویگن میں جائیں،
اور جس طریقے سے یہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی پہ اب جا رہی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری 2 بچیوں نے وہ ڈاکٹر بنی ہیں، اور ہم نے بالکل ان کو یہ کبھی احساس نہیں دیا کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے ڈرائیور، اسی طریقے سے گاڑی، اور الحمدللہ دونوں بچیوں کو ہم نے ڈاکٹر بنایا. اور اب جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے. ایک آسٹریا میں ہے، وہاں اس نے اپنا ڈینٹل سرجن ہے وہ، اور اللہ نے اس کو 2 بیٹے بھی دیے ہیں. دونوں میاں بیوی نے اتنی محنت کی ہے کہ 1 کنال کا گھر جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا. اور دوسری بیٹی جو ہے، لیکن میں 7.5 لاکھ فیس، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پی آئی اے سے سی ایم میں جانے کا پیٹرول. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، یہ سوچا کہ یہی ہمارا اثاثہ ہیں، یہی ہمارے لڑکے ہیں، یہی ہماری، ٹھیک ہے الحمدللہ. آج ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ بچے کی شادی کی جلدی والدین کو کیوں پڑ جاتی ہے. یہ ضروری ہے کہ اپنے وقت میں اپنے گھروں پہ چلی جائیں، لیکن کیا انہوں نے غریبوں کی خدمت نہیں کرنی؟ کیا انہوں نے آپ کا نام اس طریقے سے روشن نہیں کرنا کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈاکٹری، صرف ڈاکٹری نہیں ہے کہ ڈاکٹری بننا ہے. والدین کو چاہیے کہ بچے کو آزادی دیں کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، جس شعبے میں وہ جانا چاہتی ہے، جس میں اس کا خاص اس کا لگن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی طرف آج کل تو جو ہے وہ بہت سارے شعبے ہیں. جس شعبے میں وہ نمایاں کارکردگی دکھا سکتی ہے، اس کا شوق ہے، اس کو اس کا شوق پورا کرنے دے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرے گی، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کا اثاثہ ہے. اور والدین ہونا ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان ماؤں سے پوچھیں کہ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، ٹھیک ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی، لیکن وہ عالمین، نساء العالمین کی، اللہ نے حضور کو بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، لیکن وہ لے لیے، ٹھیک ہے. لیکن قیامت تک جناب فاطمہ زہرا تمام ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں پہلے بھی آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کہیں اپنی ذمہ داری میں کوئی تھوڑی سی جو کمی تو نہیں ہے، اور مزید آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان پہ توجہ دینی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے پہلے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن آج ہم یہ باتیں کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے اور شادیوں کا ذہن سے نکال دینا ہے، اور یہ سوچنا ہے، آج فیصلہ کرنا ہے کہ میری بچی نے کیا بننا ہے، لیکن اسی سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت سی بچیاں جو ہیں وہ دیکھیں، جو 9th کلاس ہے وہ بڑی اہم کلاس ہے. یہ ایک موڑ ہے. جیسے ہم جا رہے ہیں اور کسی سڑک پہ مڑ جائیں تو اگر صحیح مڑ گئے تو منزل پہ پہنچ گئے، اور اگر غلط سڑک پہ مڑ گئے تو کہیں اور پہنچ گئے، ٹھیک ہے. تو 9th کلاس بڑی اہم کلاس ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو آپ پہلی سے لے کے 8ویں تک ان پہ توجہ بھرپور دے رہے ہیں، لیکن 9th کلاس ایک موڑ ہے، ایک زندگی کا موڑ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے وہ خاص طور پہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو رواج ہیں، بچی آگے کیوں نہیں آگے پڑھتی؟ رواج کیا ہے؟ نہیں، بس مڈل کر لیے، بچی کو کڑھائی سلائی سکھا دو، بچی کو کھانا پکانا سکھا دو، یہ ساس کی خدمت کر سکے، سسر کی خدمت کر سکے، ٹھیک ہے. اب اس کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کیوں آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کو بلندیوں پہ جانے کے لیے روک رہے ہیں؟
ٹھیک ہے؟ کیوں وہ ایسا ستارہ ہے جو بہت چمکنا چاہتی ہے بہت دور تک، لیکن آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس نے پڑھنا ہے یا آپ اس کی شادی کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بچیوں کی شادی ماں باپ کی مرضی سے ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیں اس کو موقع دیں، اس کو رائٹس دیں، اس کو موقع دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ کسی اور مذہب نے عورت کو اتنا مقام عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری یہ ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس۔ بعض دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب خرچے زیادہ ہیں پڑھائی کے، آگے فیسیں زیادہ ہو رہے ہیں، تو اب ہم اس کی تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو نہ رکھیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ والدین جب تک بچے کو حوصلہ نہیں دیں گے، اس کو ہمت نہیں دیں گے کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم زندہ ہیں، ہم جیسے بھی ہوگا ہم آپ کی تعلیم کو جاری رکھیں گے، اور آپ جو تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں، جو آپ کے ذہن میں پروگرام ہے، آپ اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ جو بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فرق ہے۔ جو بچیاں تعلیم کے زیور سے یعنی اعلیٰ تعلیم سے زیور آراستہ ہو جاتی ہیں، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں ان کا ایک عام مقام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹرانگ کنٹریبیوٹرز ٹو فیملی اینڈ سوسائٹی، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، کو ضروری نہیں کہ تعلیم حاصل کر کے وہ گھر میں بیٹھی رہیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے خامد کے اوپر ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ بعض بچیاں میں نے دیکھا ہے اپنی فیملی میں بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں، لیکن معاشرے میں کہہ دیا بچی نے نوکری نہیں کرنی۔ اب بچی نے نوکری بھی نہیں کرنی، لیکن ایسے اپنے بھتیجے بھانجے کے پلے باندھ دیا ہے کہ جو اپنا خرچہ پورا نہیں کر رہا۔ اب جو اپنا خرچہ پورا نہیں کر رہا، اور وہ بچی جو بہت لائق تھی، آپ نے اس کی شادی کر کے اس کو گھر میں بٹھا دیا، یا اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر بھی گئی ہے تو معاشرے میں کہ ہمارے ساڑھے کل نوکریاں نہیں کر دے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پرانی سوچ کو بدلیں، اپنی پرانی سوچ کو بدلیں۔ وہ کیوں اس کا میاں کا غلام بن کے جو ہے وہ زندگی گزارے؟ تو یہ چیزیں اس پہ ہم انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ when you educate a daughter, you educate a generation۔ صرف اپنی بچی کو تعلیم نہیں آپ دے رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک جنریشن تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچی کو تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک قوم تیار کر رہے ہیں۔ ابھی ایران میں دیکھیں، ان میں اسلام کا ایسا جذبہ ہے، لیکن کیا صرف مرد مقابلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، عورتیں جب تک میدان میں نہیں نکلیں، ہر میدان میں عورتیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسیں ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے، لیکن امریکہ جیسی طاقت کا وہ مقابلہ کر رہی ہے قوم، کیونکہ قوم نام کیا ہے؟ ماؤں کا۔ قوم نام کیا ہے؟ بیٹیوں کا۔ قوم نام ہے بہنوں کا۔ تو جب معاشرے میں بہنیں، بیٹیاں اور مائیں مل کر اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجیں گی کہ اسلام کے لیے تم نے قربانیاں دینی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے اس میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں، اور میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ آج مجھے آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا، اور اس اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ سب تکلیف کر کے آئے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ امپورٹنس آف گرلز ایجوکیشن ایٹ سیکنڈری لیول۔
کیوں تعلیم ضروری ہے بچیوں کے لیے 9ویں کلاس سے آگے، اور 9ویں کلاس سے آگے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں، والدین پیسے تو دے ہی رہے ہیں، لیکن والدین کا بہت اہم رول ہے۔ پیسے تو دے رہے ہیں اس کو، لیکن نال ہی تینوں پڑھا کے تے اسی ساڈا خرچہ مکتا جا رہے ہیں، تینوں کی پتہ تینوں اسی کس طرح پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی کیونکہ آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے، اپنے حالات کا پتہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں، آپ اس کے چہرے پہ کبھی یہ نہ آنے دیں کہ وہ آپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو کبھی تاثر نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، لیکن وہ یہی محسوس کرے کہ میری ماں میرے پیچھے ہے، میرا والد میرے پیچھے ہے، میرا خاندان میرے پیچھے ہے، اور میرے خاندان نے یہ خواب دیکھا ہوا ہے کہ وہ مجھے تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ میں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر ایک مقام جب میں پیدا کروں گی تو پھر ہمارے والدین کے اندر حوصلہ آ جائے گا، کیونکہ والدین کی دعاؤں کے بغیر کوئی کامیابی بچہ یا بچی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دل چھوٹا نہیں کرنا، حالات جیسے بھی ہوں گزر جائیں گے، نہ گوشت پکائیں، نہ اچھے کپڑے پہنیں، لیکن اپنی بچی کو اس کے دل میں یہ کبھی خیال نہ آنے دیں، ٹھیک ہے اس کو بھی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور میں آپ سے بھی کہہ دوں کہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کے فرض میں شامل ہے، آپ کے فرض میں شامل ہے، اور اس کے بھی جو ہے وہ اس دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ مجھے جو پڑھا رہے ہیں، میرے لیے جو مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں، مالی مشکلات کے باوجود جو میری سہولیات کا اندازہ لا رہے ہیں کہ مجھے اچھا لباس بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے پڑھائی کے لیے ساری سہولیات بھی دے رہے ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے آج کہ کیا بچے کو ٹائم بھی دے رہے ہیں؟ بچہ آپ سے توجہ چاہتا ہے، بچوں آپ کے قیمتی وقت میں سے آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو والدین بچوں کا دوست بن کر رہتے ہیں، آج کل ماحول بدل گیا ہے، آج کل والدین پہ ماؤں پہ بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، بچیوں کو دوست بنائیں، ٹھیک ہے؟ وہ سارا دن سکول میں پڑھ کے آتی ہے تو گھر میں آئے تو آپ اس کو خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا کریں، اس پر توجہ دیں۔ تو والدین کے کیا رول ہیں، کیا اہم رول ہے، یہ میں آپ سے اس میں زیادہ بات کروں گا۔ آپ نے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سہولت فراہم کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے رول ماڈل بننا ہے۔ ہر ماں باپ رول ماڈل بنے اپنی بچیوں کے لیے، اور وہ آپ پہ بھی فخر کرے، کیونکہ کل کو آپ نے اس پہ فخر کرنا ہے۔ اس کی جب کامیابیاں وہ حاصل کر لے گی، معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر لے گی، بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج کل جب میں دیکھتا ہوں تو ہر تیسری لڑکی ایس پی لگی ہوئی ہے، ہر ضلع میں کسی میں ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہے، کسی میں ایس پی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ پنجاب میں اس وقت 20 سے زیادہ جو ہے وہ بچیاں ایس پی لگی ہوئی ہیں اور ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں، اور وہ ان والدین کا سخر کتنا بلند ہو جاتا ہوگا کہ جو غریب بچی تھی جو ڈپٹی کمشنر اور ایس پی بنی ہوئی ہے۔ لاہور میں کمشنر فیصل آباد میں کمشنر کل پوسٹ ہوئی ہے، بہاولپور سے لاہور میں کمشنر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر جس کی بیٹی ہو اور جس کے ماں باپ نے کپڑے سی کر اس کی فیسیں پوری کی ہو تو کتنا فخر ہوگا ان والدین کو۔ اب خاندان میں ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ ہمارا اس کے گھر رشتہ ہو جائے، پہلے اس کو پوچھتے نہیں تھے، پہلے اس کو رشتہ دار ہی نہیں مانتے تھے، پہلے اس کو اپنے گھر میں ہی آنے نہیں دیتے تھے، لیکن اب ہر ایک کی خواہش ہو، کیوں کہ وہ خاندان کا فخر بن گئی ہے۔
اب وہ خاندان کا فخر نہیں بنی، وہ ملک کا فخر بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ڈپٹی کمشنر آپ دیکھیں کہ کتنے کیا فائدے پہنچا سکتی، معاشرے میں وہ کیا خدمت کر سکتی، غریبوں کے لیے کیا کر سکتی ہے، بیواؤں کے لیے کیا کر سکتی ہے، بے سہارا لوگوں کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے۔ تو وہ کیسے بنی ہے کہ ماں باپ نے اس کو، میں نے دیکھا کہ کہیں کسی کا باپ ڈرائیور ہے، میں نے دیکھا کہ کسی کا باپ سپاہی ہے، لیکن اب جب بچی فخر سے ہے تو 10 کنال کے گھر میں اور 4 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہیں، اب اس کی بھی عزت ہے تو اس کے والدین کی بھی عزت ہے۔ اب کیا رکاوٹیں کیا ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ بچیاں آگے نہیں پڑھ سکتی، رکاوٹیں کیا ہیں، کون سی رکاوٹیں آتی ہیں کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ رہی۔ اب مشکلات، پریکٹیکل مشکلات کیا ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ تو اب آپ نے 3 کمٹمنٹس کرنی ہیں، جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اس نے 3 کمٹمنٹس کرنی ہیں، 3 کمٹمنٹس میرے ساتھ کرنی ہیں آپ نے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا آج سے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے، یعنی پکا وعدہ کرنا ہے کہ کل سے میں نے اپنے رویے کو بدلنا ہے، کل سے میں نے کس طریقے سے بچی کی دوست بننے کی کوشش کرنی ہے، کس طریقے سے میں نے بچی کو جب آئے اسکول سے تو مسکرا کے اس کا استقبال کرنا ہے، کس طریقے سے میں نے بچی کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو ذرا آپ نے ہر ایک نے 3 کمٹمنٹس کرنی ہیں کہ جو چیزیں آپ نہیں کر رہے کیا آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 کمٹمنٹس کرنی ہیں آج آپ نے، اور آپ نے اس سیشن کے بعد بچی محسوس کرے کہ میری ماں کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی اس کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اعتماد ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو حوصلہ آتا ہے اور اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر ایک حوصلہ آ جائے گا تو اس کا ذہن 10 گنا زیادہ کام کرنا شروع کر دے گا، اس کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو میری باتیں بور تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ تو 3 کمٹمنٹس سب نے کرنی ہے۔ اب جو چیزیں میں نے، چونکہ یہ انگریزی میں ہے میں اسی لیے اردو میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے، اب یہ سفر کیسے ہم نے طے کرنا ہے، اب یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اویئرنیس، یعنی آپ کو یہ احساس ہو، پتہ ہو کہ یہ کیوں 9th کے بعد تعلیم کتنی ضروری ہے۔ سیشن سے پہلے ایجوکیشن سین ایز اینڈ آفٹر سیشن ایجوکیشن، یعنی آپ کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہو جائے کہ جب ہم نے اب سیشن شروع کرنا کیا ہے تو آگے تعلیم 9th کے بعد کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کئی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کا کلچرل ہیزیٹیشن اور گروتھ مائنڈ سیٹ، اس کے بعد آپ کے اندر کلیئرٹی آ جائے آپ کے اندر، یعنی آپ وہ مائیں ہیں کہ جو مثبت ذہن رکھتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے منفی ذہن اور ایک ہے مثبت ذہن۔ انہیں کہڑا ڈی سی لگ جانا ہے، میری بات سمجھ رہے، انہیں کہڑا ڈاکٹر بن جانا ہے۔ حمیدہ دی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، ہوں انہیں کتنے بننا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کبھی بچی کو یہ نہ کہیں، نیگیٹیوٹی کبھی نہ کہیں، ہمیشہ اس کو کہیں حمیدہ کی بیٹی ڈاکٹر بنی ہے تو تو امریکہ میں جا کے ڈاکٹر لگے گی، یہ اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک 2 چیز، ایک ہے منفی ایک ہے مثبت۔ ہوئے گا نہیں، ہوگا، ضرور بنے گی، ٹھیک ہے۔ جب اس کے اندر یہ حوصلہ ہو جائے گا کہ ماں
مجھے سکول جاتے وقت جو دعا دیتی ہے کہ میری بیٹی کامیاب ہوگی، سب سے زیادہ کامیاب ہوگی، خاندان میں سب سے زیادہ ہمارا نام پیدا کرے گی، تو بیٹی کے اندر ایک حوصلہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہ دوست ہے نہ ہمدرد ہے، نہ خالہ کوئی حوصلہ دے سکتی ہے نہ چاچی حوصلہ دے سکتی ہے۔ ان کے اندر بھی کوئی حسد کا مادہ آ جاتا ہے، اچھا یہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی کامیابی میں اس کا حوصلہ جو آپ نے بڑھانا ہے، یہی آپ کا والدین کا رول ہے۔ دیکھیں روٹی تو وہ کھا ہی رہی ہے آ کے، لیکن ماں بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے گی، تینوں کی پتہ ہے پتر اسی فیساں کس طرح دینے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ایسے ہے نا، معاشی معاشرت ہیں، لیکن اس سے کوئی اچھی بات کریں، خوشی کی بات کریں۔ ابھی وہ سارا دن پڑھ کے آئی ہے اور آپ کھانا بھی کھا رہی ہے، وہ کھانا اس کو کیا لگنا ہے، وہ خوراک اس کو کیا لگنی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ایسی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کل کو اس کے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے تو پھر وہ کیسے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ منفی خیالات پہلے اپنے منفی خیالات بھی دور کریں، اسی بات کا صرف شکر ادا کریں کہ شکر ہے ہمیں اللہ نے اولاد عطا کی ہے۔ وہ ماں جو لاکھوں اور کروڑوں اور محل میں رہ رہی ہے اور اس کو اللہ نے اولاد جیسا پھول نہیں دیا، اسی پہ شکر ادا کریں کہ آپ ماں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ ماں ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب جنت کے آگے کیا چاہیے؟ کتنی دولت چاہیے؟ کیا سونا جو ہے وہ بہت ڈال دیا جائے تو اس سے مائیں خوش ہوتی ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ زیور تعلیم کا زیور ہے۔ وہ والدین جو اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دلا کے معاشرے میں اچھا مقام دلاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی شادی پہ ہیرے کے سیٹ ڈالیں یا وہ ڈالیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک منفی خیال ختم کرنا ہے، مثبت رول کلیئرٹی، آپ کا مثبت پہلو ہمیشہ آپ نے اجاگر کرنا ہے۔ پھر ضروری ہے کہ بیہیویئر، آپ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ میں نے معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں، میں دیکھے ہے بعض مائیں یہ بھی کہتی ہیں پڑھاکی، بڑی پڑھاکی بنی پھرتی ہے، بڑی پڑھاکی بنی پھرتی، بڑی شوخ بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو ڈسکریج کریں گی، یہ اس کا حوصلہ کم کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے۔ اب آپ جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً آپ کی بچیاں 9th کلاس میں پڑھ رہی ہیں، ہاتھ کھڑا کریں جن کی بچیاں 9th یا میٹرک میں پڑھ رہی ہیں یا 9th میں پڑھ رہی ہیں، 9th میں پڑھ رہی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے تو اپنے ذہن میں سوچا ہوگا کہ میں نے کیا بننا ہے۔ اس سے پہلے ماں باپ کو تو پتہ ہو کہ بچی کیا بننا چاہ رہی ہے، لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں 2 4 5 سب سے نہیں، لیکن سلیکٹڈ۔ آپ کی بچی کس کلاس میں ہے؟ جی 9th میں ہے۔ آپ کا کیا خواب ہے اس کے بارے میں؟ آپ کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ اچھا بنے۔ نہیں، اچھا نہیں، ایک بات، آپ اپنی بچی کو کیا بننا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جب تک ہم اپنی منزل نہ طے کریں گے، پنڈی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، کراچی جانا ہے، بہاولپور جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کیا خواب ہے کہ آپ کی بچی کیا بنے؟ پہلے بچی کو پتا ہو کہ میرے ماں باپ کا کیا خواب ہے، پھر بچی اس کے مطابق خواب بنائے، یا آپ کو وہ بتائے کہ میرا ماں یہ خواب ہے اور میں خواب کی تعبیر کر دوں گی، تو پھر وہ آپ کا بھی خواب بن جائے گا۔ تو پہلے آپ مجھے اپنا خواب بنائیں۔ آپ اپنی بچی کو 10 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اوپر کو جائے، نہیں، اوپر کو جائے نہیں، ڈاکٹر بن جائے، کچھ ڈاکٹر، ایک بات کرنی ہے کہ میں چاہتی ہوں میری بچی ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا ہے، میں کوشش یہی ہے کہ ڈاکٹر بن، آپ کا خواب کہ آپ کے بچے ڈاکٹر بن جائیں۔
آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کا یہ خواب ہے، اور وہ اکثر آپ کے کہنے پہ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم نے ڈاکٹری کرنی ہے۔ اس لیے نہیں کہ حمیدہ کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے اور اس نے بڑا گھر بنا لی ہے، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی، تو اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے بچوں کو ان کی ڈال بجائے۔ ہمارا جو مریض بیمار ہوتا ہے تو ہم سارے بڑے ڈاکٹر کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ جائیں، بڑا ڈاکٹر آ جائے، بڑا ڈاکٹر دیکھ لے، اچھی طرح دیکھ لے، پھر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا بچہ کسی یا بچی کسی اسپتال میں بڑی ڈاکٹر لگی ہو تو آپ کے لیے کیا باعث فخر ہو۔ جی آپ کی بچی سر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر اپنا بتائیں، میں یہ چاہتی ہوں میری بچی بنے، اس کے بابا بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بنے، اسپیشلسٹ بنے۔ اسپیشلسٹ بنے، صرف ڈاکٹر نہیں بنے، اسپیشلسٹ بنے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ ڈاکٹر بن گئی ہے تو یا اللہ نوکری نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب اسپیشلسٹ بننا ہے تو پھر اس کو ابھی اور پڑھنا ہے، جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ جی میری بہن، آپ کی بچی کس کلاس میں ہے؟ 9th میں۔ آپ کیا چاہتے ہیں میری بچی بنے؟ وہ تو بچی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ نہیں بچی پہ ڈیپینڈ نہیں، پہلے اپنی خواہش کا بتائیں۔ اس کا تو ڈاکٹر بنے گا رہتا ہے۔ ڈاکٹر بنے، شاباش۔ تو یہ اس کے کان میں ڈالیں، جب یہ سنے گی کہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں تو وہ بھی اپنا خواب ڈاکٹر بنا لے گی۔ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹری کے کتنے خرچے ہیں، ہم نے وہ برداشت کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اپنا سورس نہیں ہے کوئی بھی۔ جی آپ کی بچی کس کلاس میں ہے؟ کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ اس کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، دل کرے نہیں، آج ایک فیصلہ کرے، آپ کا کیا دل کرتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ راستہ طے کرنا ہے۔ جی آج ہی بنا لیں، کیا دل کرتا ہے؟ اچھی استاد بنے، کیا اچھی انجینئر بنے، کیا اچھی ڈاکٹر بنے۔ آج کل کی بچی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہر شعبے میں ہر مقام پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، SSP، ٹھیک ہے جی۔ آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میرا یہ دل کرد ہے، اور اب اپنے کہہ دیں، ابو کو بھی کہہ دیں کہ میں فیصلہ آج کر کے آ گئی ہوں، تو تہاڈا بھی یہی دل تو خواہش ہو کہ تسی بھی یہی دعا کرو۔ اب بچی کے دل میں بھی آئے، ہاں جی کیا بننا چاہتے ہیں آپ کی بچی؟ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں، میری بہن آپ کیا چاہتی ہیں؟ میری بہن آپ کیا چاہتی ہیں؟ جی سر میری بچی ڈریم لینڈ انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتی ہے، وہ 1 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، مس اسما انہیں گائیڈ لائن دیتی ہیں۔ میری بچی نے پریپ کلاس میں لاسٹ ٹائم سر ارشد۔ بیٹا 9th کلاس میں کس کی بچی ہے؟ جی آپ کی بچی 9th کلاس میں ہے، آپ کا کیا خواب ہے کہ وہ کیا بنے؟ جی جی بیٹا پولیس آفیسر، ویری گڈ، تالیاں۔ ہم نہیں ہوں گے لیکن بہرحال ہماری روح خوش ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی بچی جو ہے۔ جی شاباش بیٹی، آپ کی بچی کس کلاس میں ہے؟ 8th کلاس میں ہے، نیچرلی وہ آگے 9th میں چلی جائے گی۔ آپ کا کیا خواب ہے، آپ کی بچی کیا بنے؟ دیکھیں آپ بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ پوری دنیا میں جو معزز پیشہ ہے وہ استاد کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا مقام ہے اس وقت؟ آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی خواب دیکھیں، کوئی بڑی چیز دیکھیں، اور اس کو مشکل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ خواب یہ نہیں دیکھنا کہ میں چاند پہ اڑ رہی ہوں، خواب یہ دیکھنا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ یہ بن جائے۔ خواہش ظاہر کریں، خواہش کرنے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں حرج۔ اب جب وہی بچی کے دل میں آ جائے گا کہ میرے ماں باپ کی یہ خواہش ہے تو پھر وہ اور محنت سے پڑھے گی، اس کے اندر اور اعتماد پیدا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. اب جیسے میرے والد نے کہا میٹرک کے بعد میں نے جب اسکالرشپ لیا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ میرے سورسز نہیں ہیں, 150 روپیہ تو میری تنخواہ ہے. میں بات کب کی کر رہا ہوں؟ میں بات 69 کی کر رہا ہوں. 68 میں نے میٹرک کیا. تو ان کا پتر تو اسکالرشپ لیا ہے تو لائق ہے, لیکن میں تو نہیں تمہیں پڑھا سکتا, تو تم نے اپنے بل بوتے پہ پڑھنا. ٹھیک ہے. لیکن میرے ماموں تھے, انہوں نے فیصل آباد میں 50 روپے پر نوکری شروع کی تھی, اور بعد میں اللہ نے ان کو گاڑی دے دی, تو میں نے ان کو ماڈل بنا لیا. میں نے ان کو ماڈل بنا لیا کہ میں نے جو بھی نوکری کرنی ہے میرے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوں اور میرا کنال کا گھر ہو. یہ میں نے 7ویں میں جو ہے وہ ارادہ کر لیا تھا. اور مختصر کروں کہ الحمدللہ میرے گھر 2 گاڑیاں رہی ہیں ہمیشہ, 23 سال ڈرائیور رہا ہے, اور کنال کا گھر میں نے بنایا. ٹھیک ہے. اور میں بینک میں آ گیا. ٹھیک ہے. بچے کو وہ بننے دیں جو اس کا دل کرتا ہے, اس کی مدد کریں کہ وہ بن جائے, اس کو سہولیات فراہم کریں, اس کو انکریج کریں, اس کے دوست بن جائیں. بچی اسکول سے آئے تو کیا ضرورت ہے اس کو موبائل کے اوپر ادھر ادھر کچھ چیزیں دیکھنے کی؟ ماں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے. ماں کے ساتھ جو بات کرے گی تو اس کے اندر ایک اعتماد, حوصلہ پیدا ہو جائے گا. ماں کے دکھ سکھ, ماں سے بڑھ کر کون دکھ سکھ ہے. تو جس اسٹوڈنٹ کو دل میں یہ آ جائے کہ ماں میری سہیلی ہے, ٹھیک ہے, میرا دکھ بھی سنتی ہے, مجھے انکریج بھی کرتی ہے, میرا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے, ٹھیک ہے, تو بچوں کے دوست بنے. اب دوست بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فیسیں دے دی, جو اس کا دل کیا کپڑا بنا دیا, جو اس کا دل کیا اس کو چیز لے دی. نہیں, یہ بھی آپ کی بڑی قربانی ہے, اتنا کافی نہیں ہے. اچھا, آپ سب ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں اکثر پوچھتا ہوں, والدین کہتے ہیں ساڑھے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں, اگر یہ بچیاں واسطے بھی ٹائم کوئی نہیں, ٹھیک ہے, بچیاں واسطے ٹائم ہے. ویسے ٹائم ہوں کنا ساڑھے کول؟ بیٹا آپ ٹیچر ہو؟ آپ ٹیچر نہیں ہو ہیں؟ سوری مدرس ہیں آپ. چلے آپ سب, ساڑھے کول ٹائم ہے کنا دن چ, کنا ٹائم ساڑھے کول؟ ایک دن چ ساڑھے کول کنا ٹائم ہے؟ 24 گھنٹے. منٹ کتنے ہیں؟ کتنے منٹ ہیں جی؟ ساڑھے کول ایک دن چ کنے منٹ نے؟ وہ تو ایک منٹ, ایک گھنٹے چ منٹ ہوندے نے, تے 24 گھنٹے چ کنے منٹ نے؟ ساڈی قوم نوں تو یہ نہیں پتا, گھنٹیاں دا پتہ ہے, منٹ دا پتہ ہی نہیں. منٹ دی اہمیت دا نہیں پتا کہ منٹ ہوندا کی ہے. ایک منٹ چ ایک ملک تباہ ہو جاندہ ہے. ایک منٹ چ, ایک منٹ میں پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے. 4 ایٹم بم گرا دیو ایک منٹ میں, ملک تباہ. اچھا, یہ نہیں پتا تو میں دس دینا آج 1440. یہ استاد نے نہ اسے تالیاں بجاؤ نا ذرا, تو انو آج پتہ لگ گیا ہے کہ ساڑھے کول ایک دن 1440 منٹ نے. منٹ بھی بہت ہوندا ہے. منٹ تو بعد کی ہوندا ہے؟ سیکنڈ. تو پھر سیکنڈ بھی تو ہوندے ہون گے نا. سیکنڈ کنے نے؟ کہتے میں سکنٹاں چ آیا, کہیں کہتے ہیں میں منٹاں چ آیا, کہیں کہتے ہیں ماں گھنٹے چ آیا. اب اندازہ آپ لگائے, کوئی کہہ رہا ہے میں سیکنڈ چ آیا, کوئی کہہ رہا ہے میں منٹ چ آیا, کوئی کہہ رہا ہے میں گھنٹے چ آیا. بھائی اسی دے پڑھے دے بچے پڑھا رہے ہیں, بچے اچھے بن دے, بڑے ہو کے ڈاکٹر بن جانا. 86,400 سیکنڈ نے. تو مینوں یہ دسو کہ بچیاں نوں کنا ٹائم دیندے ہو؟ بچے ٹائم مانگدے نے تہاڈیاں گلاں سنن واسطے. وہ اپنی گل سنان واسطے تہاڈے کول ٹائم چاہندا ہے, تہاڈے کول وقت ہی کوئی نہیں.
अब्बा जी सुबह गए ने 7 वजे, राती 8 वजे आए ने, पता ही कोई नहीं, किसी बच्ची नाल गलबात नहीं, किसी बच्ची का हाल नहीं पूछना। मेरी बात गल समझ रहे हो? ये रवैया छड़ दियो सबने तो अपने अपने मोबाइल पकड़े होते हैं, बच्चे को कौन टाइम दे? जी। सर मैं खड़ी हूं, ऐसे ही होता है। हाँ हमारे घर में भी ऐसे ही है। हाँ, तो बड़ी मेहरबानी कि तुसी बच्चा चुके था किसी का कि अपने साडा भरा मेरी पोतरी है। हाँ पोतरी, वही मैं कहना ना, तो पोतरी ने भी टाइम दिता है, नहीं तो सस के मेरे को तो टाइम ही कोई नहीं, पोतरी पूत। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन किसी मुकाम पे नहीं गए, गैर मतलब कि कर रहे हैं, अपने मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी दप्पा कर रहे हैं। कोई गल नहीं। आगे से जो बच्चे हैं मेरी 6 साल की पोतरी है बड़ी, मेरे यहाँ बेटी नहीं हुई, 5 बेटे हुए हैं, चलो अपना अपना अच्छा कमाते हैं, खाते हैं अपने घरों में, ठीक है। लेकिन ये जो बच्ची आप एक कह रहे हो ना कि मैं अपनी पोतरी को कह देती ना 1 घंटा टाइम दे के, बेटा आपने पुलिस में नौकरी करनी है, वो कहती नहीं अम्मी आप शुगर की मरीज हो, मैंने डॉक्टर बनना है। क्या बात है। मैंने अपनी दादी का अम्मी का इलाज करना है। जब तक मेरे साथ उन्होंने खाना शेयर नहीं करना, उन्होंने खाना नहीं खाना। यही बात है, टाइम दिया। इसी बात की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सब की कोई आपकी इस बात की तरफ नहीं मुतवज्जो हो रहे, लेकिन मुझे पता है, एहसास है इस चीज का। नहीं क्योंकि सारी हो, मेरी अपनी बेटी कोई वो नहीं तो है। जो सारे ही हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा मतलब हर एक पे वो उसमें बात। बस बच्चे को समझना और बच्चे को समझाना। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये में पुलिस में लगे, वो कहती है नहीं अम्मी मैंने डॉक्टर बनना है, आप शुगर की मरीज हो, मैंने आपको दवाई देनी है। तो मैं यही कह रहा हूँ तमाम जो माएँ मेरे सामने बैठी हुई हैं कि पहले आप अपनी ख्वाहिश तो रखें, फिर बच्चे की सुनो, फिर बच्चे की सुनो कि वो क्या चाहती है, ऐसे ही है। फिर सवाल जवाब करो जी कि वो ये बनना क्यों चाहती है। ठीक है, सबसे बेहतर ये है कि बच्चे के साथ बैठ के एक वक्त का खाना शेयर कर। बिल्कुल सही है। मैं जब बच्चे को तवज्जो देने की बात कर रहा हूँ तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि खाने के वक्त ही माँ अंदाज़ा लगा लेती है कि बच्चे का दिन किस तरह गुजरा है, ऐसे ही कोई मुश्किल तो नहीं आई। ठीक है, बच्चा स्कूल से जाए तो पूछो क्या क्या तो ये दोस्त बनाने का, करीब लाने का, मोबाइल छोड़ देगा। जी ऐसे जो सेकंड के लिए मोबाइल नहीं छोड़ता वो मोबाइल छोड़ देगा। वो इसलिए कि बाप का अपना मोबाइल है, जी ऐसे ही है। वो बाहर से आया है, उसने बच्चे के साथ, ठीक है बच्चे को देख लिया, लेकिन क्या बच्चे से कोई बात की है? क्या बच्चे को पढ़ाई के बारे में बात की है? बच्चा अच्छा स्कूल में मीटिंग पे आप जाते हैं कि नहीं जाते? पेरेंट्स की मीटिंग जो होती है टीचर्स की, कितनी टीचर जाती हैं बच्चों की मीटिंग में? हाथ खड़ा करें। मदर जाती है, टीचर भी जाती है। ना सॉरी, मदर स्कूल में जो टीचर मदर टीचर की मीटिंग होती है तो आप में से कितनी मदर्स जो हैं वो जाती हैं? पता चलना चाहिए बच्चे क्या कर पता रहे चल जाए हैं, तब जाते हैं। उनका भी सुने, अपना भी कुछ बताएं क्या मसले अच्छा, मसाइल। जब आप स्कूल में जाती हैं, बच्चियों की टीचर से मिलती हैं, ठीक है, तो कितनी मीटिंग्स होती हैं साल में? आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं? अभी अप्रैल आ गया, इस साल में स्कूल में कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं? सर अभी तो नहीं है, अभी तो स्टार्ट है। क्लासेस स्टार्ट। अच्छा अभी क्लासेस, हाँ मैं समझ गया, अभी शुरू हुआ है। अच्छा पिछले साल कितनी मीटिंग अटेंड की थी पिछले साल? 4 साल में होती है मीटिंग, हैं? 3 से 4 होती है। नहीं, जब मंथली होती है। मंथली तो वो एग्जाम के बाद होती है ना। नहीं, जब मंथली हुई हैं तो आपने बहन या बेटी, आपने पिछले साल कितनी टीचर्स की मीटिंग अटेंड की है जी? मैंने हर मंथ की है, मैं गुजरांवाला से आई हूँ ना। गुजरांवाला से आई हैं, हर महीने अटेंड की हैं। अच्छा, जब एक तो इनके लिए तालियां कि ये हर महीने, अब हर महीने जब मीटिंग अटेंड करने जाती हैं तो टाइम खर्च होता है। टाइम याद रखें, सबसे कीमती वक्त टाइम है, ठीक है? तो टाइम निकाल के आप जाते हैं तो आपके लिए बड़ी तारीफ़ें हैं कि आप अपनी बच्ची है ना,
بیٹوں کے لیے آپ ٹائم نکال کے جاتی ہیں. اچھا تو کیا آپ کو محسوس کرتی ہیں کہ پچھلے مہینے کیا رپورٹ تھی, اس مہینے کیا رپورٹ ہے؟ تو امپرومنٹ ہو رہی ہے. یہی بچہ چاہتا ہے. جب بچے کے اندر یہ احساس ہو گیا کہ میرے ماں باپ کو پتہ ہے کہ میری پوزیشن کیسے بہتر ہو رہی ہے, تو یہی ٹائم دینا ہے. یہ تو آپ نے میٹنگ اٹینڈ کر لی, اب اسی طریقے سے گھر میں ٹائم دیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر 4 بچے ہیں تو اکٹھے کھانا کھائیں, اکٹھے کھاتے ہیں. اب اکٹھے ہونے سے کیا, ایک تو اس کو یہ سبق ملا کہ یونٹی کیا ہے, اتحاد کیا ہے. ہاں جی. بچہ چھوٹی چھوٹی آپ کی چیزوں سے اس کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو میں منتھلی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر, آج جیسے آپ کے لیے آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں, میں بھی ٹائم نکال کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹائم جو ہے وہ آپ بچوں کے لیے نکالیں, بچوں کو ٹائم دیں. کلیئر ایکشن پہلے آپ اپنا ذہن میں بنائیں کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ہم نے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ بچہ ایک اچھی پوزیشن پہ پہنچ جائے. تو آج ہی میں بچی یا بچے سے پوچھوں گی کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو, گول بنا لیں, کوئی شعبہ چن لے, لیکن اس کے دل میں یہ ڈال دیں کہ کوئی شعبہ چن لو لیکن ٹاپ پوزیشن پہ جانا ہے, ٹاپ پوزیشن پہ جانا. ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بنے, جو اس کا دل کرتا ہے کیا بنے. آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے, کمپیوٹر میں 100 برانچیں ہیں, کوئی ایک برانچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تو ایک تو یہ ہوا کہ آج آپ نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کیا چاہتے ہیں. اب یہ ذرا اونچی پڑھیں, اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ میری بیٹی 3 دفعہ ذرا زور زور سے بولیں. آواز میں کمی آتی جا رہی ہے 3 دفعہ کہنے سے. تو آپ کی بیٹی آپ کا فخر کیسے بنے گی؟ آپ کی توجہ سے, اور ان کو اس کو انکریج کر کے, اس کی مدد کر کے, اس کی دوست بن کر, اس کی رازدار بن کر. بچوں کے رازدار بنیں. جو بچی جس کے اسکول میں کوئی دوست نہیں ہے, ماں کو اپنا دوست سمجھے, بچی ماں کو دوست سمجھے, بچہ ماں کو دوست سمجھے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, جب تک تبدیلیاں ہم معاشرے میں نہیں لائیں گے. بیٹا آپ بھی ماں ہیں, ٹیچر ہے, آپ ماں ہیں. آپ کی بچی کس اسکول میں یا کلاس میں پڑھتی؟ جی ہاں, شاباش. بیٹا پریپ میں ہے, بیٹی ہاں. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک ہیرا دیا ہوا ہے اور 2 ہیرے دیے ہوئے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ 9th کی بات نہیں کر رہے بیٹا. جب آپ آئے ہیں تو میں تمام پارٹیسپینٹس کے ساتھ, تو آپ بھی خواب تو دیکھنا شروع کر دیں. میاں کا بھی ہے, میاں کو بھی شروع سے اپنے ہم خیال بنائیں, جیسے باقی چیزیں بنوا لیتی ہیں. کل کو یہ کہ تیرا خیال سی, تو میں نے پوچھئے میرے نال کسی نے گل کیتی ہے. تو شروع سے دیکھو, ایک یک ہو کے کریں. جب بچہ کو بھی آئے کہ ابا کہ ہو میرا پتر ڈاکٹر, ہو میرا پتر انجینئر. ہمارے خالو تھے, ان کے 5 بیٹے تھے. تو جب وہ اسکول سے آتے تھے نا, تو ان کی ماں جو ہے وہ میرا پتر ڈاکٹر آ گیا, وہ میرا پتر پائلٹ آ گیا, وہ میرا پتر ایس پی آ گیا. ٹھیک ہے. ایک یہ خاندان, وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ کرنل اور میجر جنرل تک گئے, کیونکہ ان کی روز دل میں آتا تھا. یہ بات فالو کر رہے ہیں. جو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی آواز آپ کی سن رہا ہے, لوریاں سن رہا ہوتا ہے نا, پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب والدین یہ کہیں گے کہ ہاں میرا پتر یہ آ گیا. اب کئی بچے ایسے بھی کہیں گے او سپاہی آ گیا,
تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو میری بیٹی میرا فخر، اب فخر کیسے بنے گی؟ جی فخر، اب ہیڈ مطلب کانسٹیبل پہ تو فخر نہیں ہو سکتا، ایس ایس پی پہ فخر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں پہ بھی فخر ہوتا ہے، جی بیٹا، میں کہہ رہی ہوں بچوں پہ بھی اولاد پہ بھی فخر ہوتا ہے ماں باپ کو۔ بالکل ماں باپ کو اولاد پہ فخر ہے، بچوں کو ماں باپ پہ فخر ہے۔ جو ماں باپ تکلیف برداشت کر کے، جوڑ جوڑ کے، کمیٹیاں جوڑ جوڑ کے بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اب آپ اگر بلیو کریں تو میرا خواب تھا کہ میں کنال کا گھر بناؤں، تو 2006 میں نے کنال کا گھر بنا لیا، 2 گاڑیاں میرے گھر آ گئیں، لیکن جب میں ریٹائر ہو گیا تو میں نے سوچا کہ 8.5 لاکھ روپیہ فیس ہے سی ایم ایچ میں، میڈیکل میں وہ پڑھ رہی تھی میری بچی۔ میری ماں بیوی نے کہا کہ کی کرنا ہے انہوں نے 8 لاکھ روپیہ لا کے، ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا پھر ہم سانو کنے پوچھنا ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ کنال کا گھر بیچ دیا میں نے 2016 میں، کنال کا گھر بیچ دیا، 5 مرلے کا گھر لے لیا جب ایک بیٹی رہ گئی جو سی ایم ایچ میں پڑھ رہی تھی، 8.5 لاکھ روپیہ فیس، اور روز آپ بلیو کریں گے کہ ڈرائیور اور گاڑی کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے میری وہ دعا پوری کر لی کہ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو گئی بچی رکشے یا ویگن پہ نہیں کبھی گئی۔ لیکن اس نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں، 3 کمرے کا گھر ہے، ہم 2 میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، بچے سٹینڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم اب کنال سے ہم 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز میں کہتا جی ٹھیک ہے، نہیں میڈیکل کالج میں داخلے ملے تو ٹھیک ہے، جتنے ملتے نہیں مل جاؤ، انہیں دی شادی ہی ہو جانی ہے، نہیں یہ نہیں بات ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو بیٹی آپ کا فخر ہے، اور بیٹا ہے تو وہ بھی فخر ہے، اور یہ آپ نے فخر کیسے بنے گا؟ جب آپ اس کے ذہن میں یہ ڈالیں گے کہ تم نے ایک منزل ایسی تیار کرنی، یہ نہیں کہ ضروری ڈاکٹر ہی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر فیلڈ میں جائے، جس فیلڈ میں جائے اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اب ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ والدین کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کا کیا کرنا ہے، بچی میٹرک کر گئی اور وہ کالج میں داخل ہو گئی، اب رشتہ آ گیا، تو کیا خیال ہے، اس کا رشتہ کر دینا چاہیے یا اس کو آگے ابھی پڑھنے دینا چاہیے؟ سب یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں، کیوں میری بہن شادی کر دینی چاہیے یا پڑھے آگے؟ اگر تو وہ کہہ رہی ہے کہ میری ان شادی کر دیو تو پھر تو کر دے، ٹھیک ہے، پھر نہ سمجھائیں۔ اگر وہ خود کہہ دے کہ ابا جی یہ چنگا رشتہ ہے، تایا جی پوچھن تے کر دینا میرا، تو پھر خواب نہ دیکھیں کہ وہ ضرور ڈاکٹر بنے۔ میری یہ میں چونکہ خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے تو پڑھنا ہے اور نمبر اس کے آئیں ٹاپ کے، تو پھر اس کو پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو تایا چچا کی بات پہ توجہ مت دیں، ساس سسر کی بات کو بھی غصے سے نہ جھٹک دیں، یہ کہیں کہ آپ کا زمانہ اور تھا، اب زمانہ اور ہے، کنونس کریں، ریسپیکٹ کے ساتھ کنونس کریں۔ پھر دوسری بات آ گئی فائنینشل۔ اب ہر بچہ گورنمنٹ کے کالج میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے میری بچیوں کی خواہش تھی کہ وہ چلو سیلف فائنانس پہ پڑھ لیں، تو اگر گوشت کی بجائے دال کھا سکتے ہیں، مہنگا کپڑا بناتے ہیں
تو سستا کپڑا بنا لیں، کفایت شعاری کر لیں، یہ آپ کی قربانی ہوگی، یہ آپ کی قربانی ہوگی، لیکن یہ قربانی اعلیٰ مقصد کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے، ٹھیک ہے؟ ادروائز تو اسکالرشپ بھی مل جاتے ہیں، پھر وہ اتنا لائق کیوں نہیں کہ اس کو اسکالرشپ ملے؟ بات فالو کر رہے ہیں نا؟ اگر اس کے دل میں یہی ڈبے یہ بھی ڈال دیں کہ پتر پڑھنا بھی ہے اور اسکالرشپ بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کی مدد کرنی ہوگی، آپ کو وقت دینا ہوگا، آپ کو توجہ دینی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ بیٹا گئے ہو تو 2 گھنٹے کھیلنا ضروری نہیں، بیٹا 1 گھنٹہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جب آپ اس پہ نظر رکھیں گے تو وہ اپنی عادات بدل لے گا، اس کے دوستوں پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نامی کلاس بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے میٹرک بورڈ ایگزامینیشن، تو اگر آپ 8ویں تک اتنی توجہ نہیں دیتے رہے تو خدا را جب وہ 9th میں پہنچے تو اپنی خصوصی توجہ اس کی طرف دے۔ جو راستہ بنتا ہے، سائنس میں جانا چاہتی ہے سائنس میں چلی جائے، آرٹس میں جانا چاہتی ہے آرٹس میں چلے جائے۔ 90% سی ایس پی افسر ایس ایس پی آرٹس میں ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنرل نالج بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے لیکچرر لگ جاتے ہیں، اس کے بعد سی ایس ایس کر کے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیکنیکل اب جو اس کا ذہن ہے اس کی طرف جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ راستہ 9ویں کے بعد 10ویں کے بعد اس نے چننا ہے، کیونکہ میٹرک میں جتنے نمبر آئے اس لحاظ سے آگے داخلہ کالجوں میں ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ کانفیڈنس، یہ ذہن میں رکھیں کہ سفارش پہ داخلے نہیں ملنے ہیں، یہ بچوں کے ذہن میں بھی ڈال دیں اور اپنے ذہن میں بھی یہ بٹھا لیں کہ سفارشوں پہ داخلے نہیں ملنے، قابلیت اور قابلیت کیا ہے؟ نمبروں کے اوپر، میرٹ کے اوپر، یہ بچے کی پہچان بنتی ہے اس سٹیج کے اوپر، 9ویں کلاس کے اوپر۔ اب پیرنٹس کا رول کیا ہے؟ پیرنٹس نے کیا اپنی ذمہ داری؟ سب سے پہلے پیرنٹس کا رول ہے موٹیویٹر، یعنی ان کا حوصلہ بڑھانا، موٹیویٹر۔ اب اوئے کی کر رہے ہو، ایک یہ طریقہ ہے بولنے کا، بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ ایک نرم آواز ہے، ایک اونچی آواز ہے، بات دونوں میں ہے، لیکن آپ کا جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک کہہ کے بلاؤ گے بچیاں نو اور امپیکٹ پڑے گا، آپ کہہ کے بلاؤ گے یا تسی کو کہہ کے بلاؤ گے تو اور امپیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ باپ کا بھی ایک اثر ہے، باپ اگر صبح نماز پڑھ رہا ہے اور بچے کو ساتھ لے جائے گا تو بچے کے اندر اس کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اگر بچی ہے اور ماں کو دیکھ رہی ہے کہ صبح تلاوت کر رہی ہے تو بچی کے دل میں بھی آ جائے گا کہ یہ، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا اثر ہے، دونوں اہم ہیں، ماں اور باپ دونوں اہم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کو 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑا نقصان کہ وہ شفقت پدری سے محروم ہو جاتا ہے، باپ کی ماں کی شفقت نہیں مل سکتی، کوئی نعم البدل ٹھیک ہے؟ تو پہلا نقصان شفقت پدری سے محروم ہو گیا۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ فائنینشلی، باپ 5 لاکھ تنخواہ لے رہا تھا، کنال کا گھر سرکاری تھا، 2 کاریں تھی، جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی گھر بھی خالی ہو گیا، گاڑیاں بھی چلی گئیں۔ اور تیسری جو ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ ایک رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، مینٹورنگ سے محروم ہو جاتا ہے۔ باپ رول ماڈل ہے۔ میں اپنی مثال دوں، ہمارے والد 1962 سے
सरगोदा में पोस्टेड थे, हर महीने आते थे, माँ को तनख्वाह थोड़ी देते थे, देसी घी ज़रूर लाते थे हमारे लिए उठा के, लेकिन हम उनसे कोई डिस्कस नहीं करते थे, दूसरे दिन चले जाते थे। तो इसीलिए मुझे ये एहसास है कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, और मैं उसके ऊपर जो है वो किताब भी लिख रहा हूँ, उसमें भी मैं ये तासुरात अपने दे रहा हूँ। तो माँ बाप को टाइम देना चाहिए। अब्बा सऊदीया में है, डॉलर भेज रहा है, पीछे नहीं पता बीवी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी बात फॉलो कर, खराब हो जाती है। ओके, एनकरेज करना है जी, बच्चों को हौसला बढ़ाना माँ बाप का काम है, और एनकरेज डेली करें, डेली। उसके बाद एप्रिशिएट स्मॉल अचीवमेंट्स, जो जो उन्होंने कारकर्दगी की है उसको अप्रिशिएट करें, शाबाश शाबाश, अच्छा किया, शाबाश। बाप वो फिर खुशी से बताएगा, अम्मा मैंने ये किया आज। तो छोटी छोटी बातों पे उसको अप्रिशिएट करें, बच्चों को शुरू से अप्रिशिएट करें, बच्चों को डिस्करेज ना करें। एक्सक्यूज मी सर, बेटा मेरा फर्स्ट ईयर में आईसीएस कर रहा है, उसकी ऐसी आदत बनाई है ना मैंने स्टार्ट से ही, कि वो अभी तक जो कॉलेज में करके आता है, जो पेपर हो रहे होते हैं, जो नहीं आ रहा आता, जो इधर उधर से भी देखा हो, वो भी आगे मुझे बताता है। वो समझते हैं कि माँ मेरी बात सुनती है, हाँ जी। माँ मेरी बातों अच्छी बातों पे खुश होती है, और अगर अच्छी बात नहीं है तो फिर तनबीह भी करती है, रोकती भी है। ये अगर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान खलीज ख़त्म हो जाए। ट्यूशन में नहीं भेजा बच्चों को। इसीलिए देखें, अभी मेरी बेटी के भी पहले बच्चे एक और जगह पढ़ते थे, तो जो कोई नहीं थी, तो अब उसने स्कूल बदला है, अमेरिकन लाइसिम, तो अब वहाँ वो डायरी आती है। तो मैं उसको कहा था कि तुम दोनों खुद नमाज नहीं पढ़ते, तो अब आपने बच्चों की रोज़ डायरी देखनी है कि नमाज पढ़ी है बच्चों ने, कुरान पढ़े, और दस्तखत माँ ने करने हैं और टीचर ने देखने हैं। तो मैं कह जी तुसी आप नहीं पढ़ दे। प्रोटेक्ट ऑफ ड्रीम्स, सॉरी, प्रोटेक्टर ऑफ ड्रीम्स, उसके ख्वाबों को अमली जहमा किसने पहनाना है? माँ बाप ने। प्रोटेक्टर ऑफ ड्रीम्स, उसकी ख्वाबों की ताबीर करने वाले आप हैं। रेजिस्ट सोशल प्रेशर, अगर रिश्तेदार कह रहे हैं ना पढ़ा, शादी कर दे बच्ची नू, बड़ा अच्छा रिश्ता ही, फिर हथ नहीं आना, फिर अफसोस करोगे, मत उनको करीब आने दें। ठीक है, बच्चों को मौका। डिले अर्ली मैरिज डिसीशन, जल्दी शादी के फैसलों को बदलें। ठीक है, ये नहीं कि रिश्ते भी आ रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, ओहदा भी मिल गया है, तो उन्हें पसंद हुण कोई नहीं आ रहा, ऐसा ना करें। मैंने ख़ानदान में ऐसे लोग देखे हैं कि रिश्ते वक्त पर नहीं किए, बच्चियां पढ़ गई, बहुत पढ़ गई, अब ख़ानदान में हैं ही मैट्रिक सारे, तो फिर ख़ानदान में तो रिश्ता हुआ नहीं। बाहर के लोगों को जानते नहीं, कि स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ना करते गए। अब बेटियां 36 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, माँ बाप मर गए, कोई बग़ैर शादी के मर गई हैं, और कोई शादी की तो वो रिश्ते मिले कि जो तलाकशुदा है या दूसरी शादीशुदा। उम्र गुजर गई ना, उम्र गुजर गई, वक्त गुजर गया। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बच्चियों की पढ़ाई मुकम्मल की है, फैमिली में जो रिश्ता आया है मैंने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी तनख्वाह भी तो 550 थी जब मैंने नौकरी शुरू की है, और मैं 4 लाख पे रिटायर हुआ हूँ। तो बच्चा शरीफ होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ठीक है, तो शादियों पे जल्दी ना करें। उसके बाद आपने उनको मदद करनी है, उनकी प्रोवाइड स्टडी स्पेस। देखें कि पढ़ने के लिए उनके पास मुनासिब जगह है, उनको पढ़ने के लिए मुनासिब जगह दें। उसके बाद मैनेज टाइम, हाउस चोर्स वर्सेस स्टडी। अब स्कूल से बच्ची आ गई है
تو اس کو کام پہ نہ لگاتے رہو کہ تم نے برتن بھی دھونے ہیں، تم نے کپڑے بھی دھونے ہیں، تم نے کھانا پکانا بھی ہے، میرے تو سون دا ویلا ہوں۔ تو ماں کو قربانی دینی ہے کہ ٹھیک ہے اسے کام کرائیں تاکہ سسرال کے گھر کام کرنا آ جائے، لیکن خود کام کر لیں، اس کو پڑھنے کا ٹائم دیں، یہ آپ کی قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماں میں تے کام ہی گھر کے کرتے رہتی ہوں، پڑھنا میں کیڑے ویلے، ٹھیک ہے۔ تو اسکول سے آ کے بھی آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، رول ماڈل بنے۔ ماں اگر رول ماڈل ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اگر کپڑے پرانے استری کر کے شادیوں پہ پہن جاتی ہوں، تو پھر وہ بھی یہ نہیں کہے گی کہ میں نے مجھے 2 جوڑے ہی چاہیے دینے ہر شادی۔ وہ بیٹیاں پھر ریئلائز کر لیتی ہیں کہ میری مدر میرے لیے اتنا کر رہی ہے، مجھے فوراً پڑھنا چاہیے۔ رول ماڈل، شو ریسپیکٹ فار ایجوکیشن۔ پڑھ رہی ہے تو تانے نہ دو، پڑھا کی تو کیڑا کمشنر بن جانا ہے، جو ہے تیرے تے لا رہے ہیں، ایسے الفاظ اس کو نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ پھر والد کا رول بڑا کریٹیکل ہے، اور میں جلدی سلائڈیں، جہاں والدین اپنا رویہ اچھا نہیں رکھتے، پیرنٹس آئیڈینٹیفائی بیہیویئرز، ڈسکریجنگ سٹیٹمنٹس۔ ڈسکریجنگ سٹیٹمنٹ یعنی آپ بچی کو ڈسکریج نہ کریں، آپ کہیں کہ لفظ بچی کے شخصیت پہ اس کا اثر ہے۔ اچھا والد شاباش نہیں دے سکتا تو اچھا برا لفظ بھی تو نہ کہے، ٹھیک ہے۔ انکریجنگ سٹیٹمنٹس، ایسے فکرے بولیں جس سے اس کو حوصلہ ہو، اس کا دل بڑھے، اور آپ نے اپنے گھر پہ اس کو سپورٹ دینی ہے۔ فکس اسٹڈی ٹائم، وہ 3-4 گھنٹے پڑھے آ کے، اور خاموشی ماحول اس کو دے، ٹھیک ہے۔ مانیٹر ہوم ورک، ناٹ کنٹرول بٹ گائیڈ۔ گھر میں آ کے اس کی ڈائری پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا ہے اور کیا اس نے کی ہے، اور ایموشنل سپورٹ آپ نے کیا دینی ہے۔ اس کا مسئلہ ہے تو اس کو سنیں، پھر اس کا حل اس کو پیش کریں، اور اس کا مسئلے کو حل کر لیں۔ اسکول میں اٹینڈ آپ پہلے ہی کر رہی ہیں منتھلی ٹیچرز میٹنگ، اس کو نہ چھوڑیں۔ اسٹے کنسرنڈ ود ٹیچرز، اور ٹیچر کے ساتھ رابطہ رکھیں، اپنی بچی کے مسائل ان سے حل لیں، ٹھیک ہے، اور ان سے ڈسکشن کریں۔ اور دوسرا، لمٹ موبائل ڈسٹرکشن۔ موبائل دیں، نظر رکھیں، وقت مقرر ان کے کر دیں، پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں، موبائل کے وقت موبائل دیکھیں۔ وہ نہیں رک سکتے موبائل دیکھنے سے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نہیں رک رہے، باپ نہیں رک رہا، میری بات سمجھ رہے، ماڈل بنے، خود ماڈل بنے۔ اور فائنینشیل ایشو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کمٹمنٹ کریں۔ میں اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے 3 کمٹمنٹس کرتی ہوں، کمٹمنٹ کر کے جائیں۔ میں نے ٹائم دینا ہے، میں نے غلط فکرے نہیں بولنے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے، اس کے مسائل سننے ہیں، اس کے مسائل کا حل دینا ہے۔ ڈاٹر از ناٹ اے برڈن، بچی بوجھ نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن آپ کو آئے گا۔ ایجوکیشن از ناٹ ایکسپینس، اٹ از امپاورمنٹ۔ تعلیم کے اوپر جو خرچہ کر رہے ہیں، خرچہ نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا، اس کو خود مختاری ملے گی۔ اور پیرنٹس آر دا فرسٹ ٹیچر، یاد رکھیں، ٹیچر بعد میں ہے، آپ پہلے ٹیچر ہیں جو بچے کو سکھا رہے ہیں اور بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں یہ کیا دینے لگا ہوں، اگر آپ اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو آپ صرف ایک زندگی نہیں، پوری نسلوں کا مستقبل روشن کرتے ہیں، آپ مستقبل روشن کرتے ہیں پوری قوم کا۔ اور سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کا
بہت مشکور ہوں میں بڑا کہ آپ نے چائے دیا.